بلوچستان میں بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں۔ ہب اوتھل کے علاقے دیرجا میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 بچے جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ گوادر، کیچ، پسنی میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، کئی گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ بلوچستان حکومت اور پاک فوج متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف، پاک فضائیہ کے C-130 طیارے کے ذریعے امدادی سامان پہنچایا گیا۔ پاک بحریہ نے ساحلی علاقوں میں ریلیف آپریشن میں حصہ لیا، مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپس میں متاثرین کا مفت علاج کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کا بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو سے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی۔ NDMA کو گوادر میں متاثرین کو فوری امداد پہنچانے کی ہدایت، کہنا تھا متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، موسلادھار بارش سے سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ موسم کا حال بتانے والوں نے بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور میں خراب موسم کے باعث PIA کا فلائٹ شیڈول متاثر، موسم کی اچانک خرابی سے پروازوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ پروازوں میں سوار 447 افراد کو خصوصی بسوں کے ذریعے لاہور لے جایا جائے گا۔ PIA انتظامیہ نے مسافروں کو بسوں کے ذریعے اسلام آباد سے لاہور پہنچانے کے انتظامات کیے۔ ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کا ایک اور سپیل، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور میں بادل برسنے سے موسم کی رنگینیاں مزید بڑھ گئیں۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں برف باری، بلوچستان میں زیارت اور جنوبی پنجاب میں فورٹ منرو میں روئی کے گالوں سے پہاڑوں کا حسن مزید نکھر گیا۔ کراچی میں بارش کے بعد سورج جلوے دکھانے لگا، آسمان سے بادل بھی چھٹ گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مغربی ہواؤں کا سلسلہ کراچی سے نکل گیا۔ گردشی قرضہ، مالی حالات، نجی شعبے میں کم مراد کی پالیسیاں ورثے میں ملی۔ وزیر اعظم عمران خان کا میکرو اکنامک ایڈوائزری گروپ کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان نے کورونا کا مقابلہ کرنے میں غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ وزیر اعظم کی معاشی بہتری کے لیے طویل قلیل المدتی منصوبوں پر عمل درآمد کی ہدایت۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے منافع میں اضافے پر خوشی کا اظہار۔ ٹویٹ میں لکھا، پاکستان سٹاک مارکیٹ نے 10 برس کے دوران سب سے زیادہ 258 ارب روپے کا منافع کمایا۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا 2021 میں پاکستان سٹاک مارکیٹ کا تجارتی حجم 4 سال کا بلند ترین رہا۔ ایشیا میں کارکردگی شاندار رہی۔ وفاقی وزراء نے یوریا کی قلت کو مصنوعی قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر صنعت اور پیداوار خسرو بختیار کہتے ہیں فصلوں کی زیادہ کاشت کی وجہ سے یوریا کی طلب میں اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا تھا پاکستان کی تاریخ میں یوریا کی سب سے زیادہ پیداوار 2021 میں ہوئی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے سولر پینل اور آلات پر سیلز ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی۔ زرعی آلات پر ٹیکسز تجویز منظور۔ سینیٹر طلحہ محمود کی زیر صدارت اجلاس میں منی بل کا شکوار جائزہ لیا گیا۔ فیصل سبزواری کا کہنا تھا سولر پینلز پر ٹیکس لگنے سے 30% قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ چیئرمین صادق سنجانی کی زیر صدارت سینیٹ کا اجلاس، سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا IMF نے 700 ارب ٹیکس لگانے کا کہا، عمران خان نہ مانے۔ فائنانس بل کے ذریعے امیر سے ٹیکس لے کر ریونیو کلیکشن بڑھا کر غریبوں پر لگایا جائے گا۔ وزیر مملکت علی محمد خان کہتے ہیں آئندہ بجٹ سے قبل مناسب ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا جلد از جلد نکاسی آب کا حکم، کہا نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ بیان میں کہا انتظامیہ واسع حکام نکاسی آب کے کام کو کم سے کم وقت میں یقینی بنائیں، ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے بھی مؤثر انتظامات کیے جائیں۔
साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीनी अदालत केस की समाअत सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने फर्द जुर्म आयद न करने की इस्तदा कर दी। सेक्रेटरी PFUJ नासिर जैदी का दरमियानी रास्ता निकालने का मशवरा। राना शमीम के वकील ने केस खत्म करने की इस्तदा कर दी। अगर इस बयानी हल्फी पर इंक्वायरी करानी है तो बयानी हल्फी देने वाले के खिलाफ नहीं, जो जिसके बारे में होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी सेलिंग क्लब से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। रावल झील के किनारे क्लब की तामीर गैर कानूनी करार। अदालत ने नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने क्लब गिराकर अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा कराने का हुक्म दिया है। सिंध पर ओमिक्रॉन के वार तेज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 3 से 5 जनवरी के दरमियान 37 टेस्ट में से ओमिक्रॉन के 30 केसेस रिपोर्ट हुए। 2 रोज में किए गए टेस्ट का 81% ओमिक्रॉन मुस्बत आया। वबा से सिर्फ एहतियात से ही बचाव मुमकिन है। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 2.5% से बढ़ गई। 51,145 कोरोना टेस्ट में से मुस्बत केसेस की शरह 2.52% हो गई। वायरस से 24 घंटों में 6 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 28,961 हो गई। कोरोना के मजीद 1,293 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब के स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। सूबे भर में स्कूल खुल गए। तमाम स्कूल हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का ट्वीट। स्कूल्स में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात दी गई थी। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 30 करोड़ से तजावुज कर गई। मुसलसल दूसरे रोज 25 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। 7,134 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। माहिरीन ने भारत में डेल्टा वायरस जैसी एक और तबाही का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत की तकरीब। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं बिजनेस की बुनियाद डिजिटल होने से पाकिस्तान में बड़ा इनकलाब नजर आ रहा है। सिंध वाहिद सूबा है जहां साहिल मदनियात सब हैं। अमीनुल हक का कहना था सिंध भर में 3G 4G के टावर्स तेजी से लगाए जा रहे हैं। देही इलाकों में इंटरनेट सर्विस के लिए काम जारी है। मकबूजा कश्मीर के जिला बडगाम में जाली मुकाबले में भारतीय फौज ने मजीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। सानिया सोपुर को 29 बरस पूरे होने पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस के जाली मुकाबलों को फैशिस्ट हुकूमत की बौखलाहट करार दे दिया। काज़ाकिस्तान में पुरतशद्दुद हंगामे। झड़पों के दौरान 18 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 30 अफराद हलाक। 1000 से ज्यादा जख्मी हो गए। 2500 रूसी फौजियों का दस्ता काज़ाकिस्तान पहुंच गया। अपोजिशन का शदीद रद्द अमल। कहा गैर मुल्की फौज को काबिज समझा जाएगा।